السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم اور میں ہوں آپ کا میزبان ولید شیخ۔ آج کا ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ ہے کہ جو سائنسی دنیا میں ترقی اور انفارمیشن کا ایک سیلاب ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے، اور اب تو اے آئی ریولوشن آ رہی ہے، مگر اس کے باوجود اخلاق کی بات کی جائے، اخلاقی گراوٹ کی بات کی جائے تو یہ بھی اپنے عروج پر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ کچھ ایکسپرٹس کے مطابق یہ بھی ہے کہ یہ تربیت کا مسئلہ ہے، اور خاص طور پہ اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اس پرفتن معاشرے میں، خاص طور پہ ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر سوشل میڈیا آپ کی ٹپس پر ہے، بچوں کے پاس بھی آج موبائل ہے، آپ کس طرح سے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں اس سینس میں کہ آپ اسلام سے بھی انہیں جوڑ کے رکھیں اور دنیا کی ترقی سے بھی انہیں پیچھے نہ رکھیں۔ آج اسی حوالے سے خاص طور پہ بات کریں گے کہ بچوں کی تربیت ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور اس زاویے سے خاص طور پہ بات کریں گے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے لے کے چلیں، یعنی خاص طور پہ کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ آج کی دنیا میں اگر ہم نے ترقی نہیں کی اور نئی ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو لیس نہیں کیا تو ہمارے سامنے اب مسلمانوں کی، خاص طور پہ غزہ فلسطین کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہاں پر صرف اور صرف دفاعی قوت نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، جو ایئر سپریورٹی کی وجہ سے وہاں پہ قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ ایئر سپریورٹی اسرائیل کے پاس نہیں ہوتی اور غزہ کے لوگوں کے پاس، مظلوم فلسطینیوں کے پاس وہ دفاعی نظام ہوتا تو فار ایگزامپل وہ اپنا دفاع کر سکتے تھے، مگر آج یہ پورے مسلمان دنیا میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ترقی میں پیچھے ہیں اور پھر وہ اخلاقی گراوٹ کا بھی شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس چیز کو کس طرح سے اپنی لائف میں بیلنس کرنا ہے، اس حوالے سے آج خاص طور پہ بات کریں گے۔ تربیت اولاد کیونکہ یہ ایک مرکز ہے، ایک محور ہے کہ جس کی وجہ سے تمام دوسرے مسائل ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے آتے ہیں، تو اس حوالے سے خاص طور پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ نامور اسلامک اسکالرس موجود ہیں جو اپنے اپنے مکاتب میں ایک مقام رکھتے ہیں، ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ چلتے ہیں ان کے تعارف کی طرف۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ڈائریکٹر ریان اکیڈمی پاکستان ہیں، جناب مفتی سفیان بلند صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مزاج ورحمۃ گرامی۔ اللہ، الحمدللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ ٹرینر بھی ہیں، ریسرچ اسکالر بھی ہیں، جناب عبد الرحمان خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے میں آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ہم تربیت اولاد کی بات کر رہے ہیں، جب اولاد کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اسلامی تعلیمات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل الاصول اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کریم میں سورہ لقمان میں دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی تربیت کے لیے اصول بتا دیے۔ 5 چیزوں کی اصلاح سے پورا معاشرہ خود سیٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں ایک باپ ایک بیٹے کو کیسے نصیحت کر رہا ہے وہ سمجھا دیے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں اصلاح عقائد ہیں کہ آدمی کا یقین کیا ہونا چاہیے، ایمان کی بات کی گئی ہے، اس میں شرک سے بچایا گیا ہے۔ آج کل بچوں کو بچپن سے ہم جو نا چیزوں سے خوف زدہ کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے تھوڑی بات کی کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے اندر یہ چیز کیسے پیدا ہو، تو جب ایمان مضبوط ہوگا تو بچہ ہمت کے اندر ہوگا، کیونکہ وہ طاقت ہے جو اس کو رب سے جوڑ رہی ہے۔ تو پہلی چیز یہ۔ نمبر 2، اس کے اندر اصلاح اعمال ہیں جس میں نماز کا حکم وہاں پہ دیا گیا، اقیم الصلاۃ، تو بنیادی چیز نماز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے اور قرآن کریم کی آیات دیکھ لیں، اس میں نماز کی اہمیت ہے۔ قرآن کی ایک آیت کافی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تیسرے نمبر پر ہے اصلاح خلق، بچپن سے یہ ذہن بنانا کہ معاشرے کے اندر بہتری کو پیدا کروں۔ تو حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکر۔ تو یہ اصلاح خلق ہے، اصلاح الناس کی فکر ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہے وہ ہے اصلاح نفس، ہر آدمی کے ساتھ نفس لگا ہوا۔ 2 چیزیں یہاں قرآن کریم نے نفس کی اصلاح کے لیے ذکر کی، تو سارے اعمال ہیں جی۔ لیکن شروع میں انشکر للہ، شکر کی کیفیت پیدا کرو، اور یہاں پہ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک صبر ایک شکر، تو یہاں پر کر دیا، ایک کو بھی چھوڑیں گے گاڑی نہیں چل سکتی۔ اور آخری چیز ہے اصلاح معاشرہ کے لیے اخلاق۔ تو 6 بنیادی چیزیں وہاں ذکر کی ہیں، کچھ ظاہری کردار کے حوالے سے ہیں، کچھ باطنی کردار کے حوالے سے ہیں، جس میں غرور سے بچنا، تکبر سے بچنا، اپنی بڑائی سے، اپنے آپ کو دکھانے سے، ظاہری رویے کے اندر چہرے کے تاثرات سے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اکڑ کے مت چلو، چہرے کے تاثرات اچھے رکھو۔ جی۔ اور صاف سی بات ہے، اگر میں آپ کے پاس ہوں، میرا منہ بنا ہوا ہو تو آپ بھی مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ تو بچے کو بچپن سے ان اخلاقی چیزوں پہ جب لائیں گے، اور پھر اندر سے اس کی کیفیت بھی ایسی ہونی چاہیے، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ چال میں میاں نہ روی۔ چال سے مراد ایک تو عام
آدمی کی جو ہے وہ چال ہے، ساتھ میں آدمی کے ہر عمل کے اندر اعتدال ہو، اعتدال ضروری، اور اسی طرح آواز کو پست رکھنا۔ آج کل آپ معاشرے میں دیکھیں ہر آدمی اونچی آواز سے بول رہا ہے، اہم بات ہے۔ اب قرآن سکھا رہا ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ آپ اور میں آپ سنیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بند کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ گدھے کی آواز سنو تو کیا پڑھ لو بھائی؟ اعوذ باللہ پڑھ لو، تعوذ پڑھ لو۔ تو ہمارے لیے تو یہ پوری جو صورت ہے نا، اس نے پوری تربیت کو جو ہے نا کر دی ہے۔ اب اس میں بہت ساری ذیلی چیزیں بھی ہیں جو ہم اس کے اندر بیان کر سکتے ہیں۔ اور مفتی صاحب میں اب خاص طور پہ، کیونکہ اب ذہن میں تشنگی بھی ہو گئی ہے، کچھ سوالات بھی میرے ذہن میں آئے آپ کی گفتگو سے، خاص طور پہ ایک تو یہ کہ نماز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ فحشی سے برائیوں سے بچاتی ہے، فحشی سے بچاتی ہے، بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کچھ نمازیوں کو دیکھتے ہیں جو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان میں یہ خامیاں بھی موجود ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عقائد کو کس طرح سے مضبوط کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی میں آپ سے سوال کروں گا۔ ہمارے ساتھ ٹرینر بھی موجود ہیں جناب عبد الرحمان صاحب۔ عبد الرحمان صاحب، آپ ٹریننگ کرتے ہیں، خاص طور پہ تربیت کے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو وہ کون سے اصول ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو آپ خاص طور پہ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں؟ اچھا، مفتی صاحب نے بالکل خالصتاً اسلامی پہلو سے بات کی اور قرآنی حوالوں سے بات کی۔ میں اس کو تھوڑا اور جنیرک کرتا ہوں۔ کچھ چیزیں ہیں جو ایک آفاقی اصول کی حیثیت رکھتی ہیں، اور چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا بچہ یا والدین ہو، وہ اپنے بچوں کو کچھ چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ اخلاق ہر کوئی سکھاتا ہے، طور طریقے سب سکھاتے ہیں، معاشرت، تہذیب وغیرہ، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اچھا ہو۔ اسلامی طریقوں سے بھی علاوہ بھی، اگر اس کو اسلام کی نظر سے نہ بھی دیکھا جائے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ہسٹری میں اگر نظر دوڑائیں، ہمارے پاس یہ کہنے کو تو بہت ہے کہ ہم پدرم سلطان بود، کہ ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے ویسے تھے، لیکن ہم کیسے ہیں اس پہ ذرا ایک نظر دوڑائیں۔ اچھا، ہم جیسے ہیں، ہم ابھی ماضی قریب میں ہی کافی عرصے تک دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں کوئی قائدانہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی، کوئی بڑی عبقری شخصیات پیدا نہیں ہوئی، کوئی تخلیقی شخصیات پیدا نہیں ہوئی جنہوں نے کوئی کارنامے سر انجام دیے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نئی نسل ہے وہ ایک انویسٹمنٹ ہے آپ کی فیوچر کی، اسی نے ہی آگے جا کے کچھ کارنامے کرنے ہیں یا کچھ بننا ہے یا نام روشن کرنا ہے یا جو بھی ہے۔ اس نئی نسل کو ہم نے جن ہاتھوں میں سونپا ہے، جو والدین اور اساتذہ، ان دونوں کی ہی تربیت کا انتظام نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو والدین ہیں، ہمارے شادی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ چلو پڑھائی ہو گئی، روزگار لگ گیا، اب آخری مرحلہ ہے کچھ زندگی میں کرنے کو نہیں، اب شادی کر دو اس کی۔ اچھا، ہمارے یہاں بہت دفعہ شادی ایسے بھی کی جاتی ہے کہ چلو کسی کام کا نہیں ہے یا کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا ہے یا نفسیاتی مسائل ہیں، چلو شادی کر دو خود ہی سدھر جائے گا۔ اچھا، شادی بظاہر خود ایک ذمہ داری ہے، چونکہ اس کے نتیجے میں آگے ایک اولاد آنی ہے، اس اولاد کی پرورش، اس کو ایسا بنانا کہ وہ آگے جا کے معاشرے میں ایک کارآمد اور مفید شخص ثابت ہو، لیکن جس سے ہی وہ اولاد نکل رہی ہے وہ خود ہی مفید نہیں ہے، وہ کارآمد نہیں، وہ ماحول نہیں ہے اس کے پاس۔ تو پھر ہوتا کیا کہ آدھے ادھورے بچے پروان چڑھ رہے ہیں۔ پہلے دوسرے بچوں پہ تجربہ ہوتا ہے، تیسرے چوتھے پہ جا کے کچھ عقل آ جاتی ہے، پہلے بچوں پہ ہاتھ سخت رکھا جاتا ہے، پھر آگے جا کے بہت زیادہ نرمی ہو جاتی ہے، مطلب کہیں اعتدال نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا شعبہ اگر آپ دیکھیں اساتذہ کا، ہمارے ہاں خصوصاً مفتی صاحب بھی اس کی تائید کریں گے، میں کئی اسکولوں میں ایڈمنسٹریٹر رہا ہوں، ایگزامینر رہا ہوں، بہت ساری چیزیں دیکھی، ٹرینر کے طور پہ گیا۔ ہمارے یہاں بیسک ایوریج سیلری 5-10% جو اسکول ہیں اس کو ہٹا کے تقریباً 80-90% جو اسکول ہیں، آپ ان کی ایوریج سیلری 3,000 سے لے کر 15,000 کے بیچ میں دیکھیں گے۔ اس میں اکثر خواتین ہیں۔ اچھا، وہ بھی شادی ہونے تک شوقیہ جاب کرتی ہیں، اس کے بعد وہ شادی ہو کے آگے نکل جاتی ہیں۔ مطلب کسی کا پیشن نہیں ہے کہ ہم نے اولاد کی یا نئی نسل کو کی ترقی کرنی ہے، اس میں کوئی چیزیں پروان چڑھانی ہے۔ تو وہ جب اولاد کی تربیت نہیں، اساتذہ کی تربیت نہیں، ایک استاد کو پتہ ہی نہیں کہ کلاس میں 30 بچے بیٹھے ہیں، وہ 30 بچے نہیں، 30 مختلف پرسنالٹیز ہیں، ہر ایک الگ طریقے سیکھتا ہے، کوئی جلدی یاد کر لیتا ہے، کسی کا حافظہ اچھا ہے، کسی کی سمجھ اچھی ہے، کسی کو بار بار دہرانے پہ سمجھ آتا ہے، کوئی سوال بہت کرتا ہے، کوئی سوال نہیں کرتا، لیکن ہم سب ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارا نظام تعلیم اور ہمارا پرورش کا نظام جو والدین کا ہے، جب وہ دونوں ہی
ڈیمیج ہیں تو ہماری جو نئی نسل ہے وہ ڈیمیج پیدا ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں مسئلے کو جڑ سے پکڑنے کی ضرورت ہے, اور اس میں جب خصوصاً میں تو کنسلٹنسی وغیرہ کا بھی وہ کرتا ہوں, تو جب والدین بچے کا مسئلہ لے کے آتے ہیں کہ بچہ ایسا ہے, بچہ ویسا ہے, تو میں کہتا ہوں اس کی روٹ کاز کہیں نہ کہیں وہاں چھپی ہے جہاں سے وہ نسل نکلی ہے. انہی روٹ کاسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس کے اوپر مزید ایکسپلور کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج خاص طور پہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس کے حوالے سے ہر ہفتے بھی پروگرام کیا جائے اور مختلف گیسٹ کو بلایا جائے اور اس کے اوپر ڈسکشنز کی جائیں, سیمینارز کیے جائیں, اتنا کم ہے, کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ بحران ہے, یعنی کنفیوژن کا شکار ہیں ہم سب. ہمیں نہیں معلوم کہ کن اصولوں کے مطابق ہم بچوں کی تربیت کریں, کن اصولوں کے مطابق وہ کون سے رویے ہیں جو خود ہمیں ایز اے پیرنٹ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسلامک اسکالر مفتی صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب, سوال یہاں پر یہ ہے کہ والدین کا رویہ بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ والدین کا رویہ اب تو پھر بھی بہتر ہو گیا, ورنہ ہوتا یہ تھا کہ ذرا سی بھی بات ہوتی تھی اور بچے کے سر کے اوپر مارا جاتا تھا, سر کے اوپر یا چہرے کے اوپر تماچا مارا جاتا تھا. یہ اس قسم کا رویہ ہے کہ باہر ممالک میں تو اس کے اوپر جیل ہو جاتی ہے آپ کو, مگر یہاں پر نارمل سمجھا جاتا ہے اور اس کو جسٹیفائی بھی کیا جاتا ہے کہ والدین نے مار رہے ہیں اس طریقے سے. کیا اسلامی تعلیمات میں ایسا رویہ بچوں کے ساتھ رکھنا درست ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ کیونکہ گفتگو شروع ہوئی تھی تو میں نے اس وقت وہ بات نہیں کی جس کی طرف عبد الرحمن بھائی نے اشارہ کیا, ضرور کہ والدین تربیت میں اصلاً والدین اور اساتذہ محتاج تربیت ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں, ہمارا جو ادارہ ہے دارالریان اکیڈمی, یہ آن لائن ہے, آن سائٹ ہے, معہد امام سفیان ثوری, تو اس میں خواتین کے سلسلے ہیں الحمدللہ, پوری دنیا میں ہمارا کام چلتا ہے. تو اس میں ہم یہی بات رکھتے ہیں کہ جو استاذ ہے یا جو والد ہے, والدہ, یہ اصل محتاج تربیت ہے. ماشاءاللہ. اگر وہ بنا ہوا ہوگا تو وہ خود اپنی اولاد کو ٹھیک بنائے گا. اس کی ایک عام سی مثال یہ لیں کہ جو پروڈکشن بنانے والا ہے اگر وہی سیٹ نہیں ہے تو پروڈکشن کیا نکلے گی؟ خراب نکلے گی. تو آپ نے جو بات کی ہے نا, اگر ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں, سیرت طیبہ کی روشنی میں دیکھیں, تو ہمیں دو چیزیں بڑی عام نظر آتی ہیں. اسی حضرت لقمان علیہ الرحمۃ والرضوان والے اگر ہم رکوع میں دیکھ لیں تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. کیسے قرآن ذکر کر رہا ہے, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ. کیا کہہ رہے ہیں, وہ وعظ کر رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں, یزجرہ نہیں ہے, ڈانٹ نہیں رہے. تو قرآن نے سکھا دیا نا. اچھا پھر کیا کہہ رہے ہیں, اے پیارے بیٹے. اب آپ اس اسلوب کو ذرا قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیں, قرآن خود سکھا رہا ہے کہ ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے. غصہ آنا, تنبیہ کے لیے ہلکی پھلکی پٹائی بھی ہو جانا, جو شریعت نے جس کی جتنی گنجائش دی وہ ایک اپنی جگہ, وہ ایک آخری سٹیج ہے, لیکن یہ نہیں ہے. اچھا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ والدین کے پاس اپنی اولاد کے لیے وقت ہی نہیں ہے. اچھا جب وقت نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے جو نقصان جو آتا ہے وہ کیا آتا ہے کہ جب اچانک سے اولاد آپ کے سامنے آتی ہے تو چونکہ آپ کے پاس تو اس کے لیے وقت نہیں ہے, وہ آپ کے وقت نہ ہونا مطلب آپ وقت کس کو دیتے ہیں, جس کو آپ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, آپ تو اس کو وقت ہی نہیں دے رہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, بچہ صبح اٹھتا تو ابا سو رہے ہوتے ہیں, بچہ امی تیار کر کے بھیج دیتی ہیں, ناشتہ کیا نہیں کیا چلا گیا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. مطلب پھر اس کے بعد جب بچہ اسکول سے آتا ہے, کہیں سے پڑھ کر آتا ہے, تو امی تو گھر پہ ہوتی ہیں, ابا جو ہے دفتر میں کام کی جگہ جا چکے ہوتے ہیں, بچہ شام تک رہتا ہے. ابا رات کو جب تھکے ہوئے آتے ہیں تو بچے کا ناشتہ بھی ابا کے ساتھ نہیں, دوپہر کا کھانا بھی نہیں. رات کو جب ابا آتے ہیں تو ابا تھکے ہوئے ہوتے ہیں, اگر مل گئے ٹھیک ہے, بچہ تھک جا کے سو چکا ہوتا ہے. میں خود ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جہاں پر باپ بیٹے کی ملاقات صرف چھٹی کے دن ہوتی ہے. تو اگر والد, بلکہ میں آپ کو ایک عجیب حوالہ دوں, ایک کتاب ہے جو ہمارے ایک بہترین عالم کی لکھی ہوئی ہے, بڑوں کا بچپن کے نام سے, بڑوں کا بچپن. اس کتاب میں انہوں نے مختلف حضرات کو جمع کیا جو دینی شخصیات بھی ہیں, دنیاوی شخصیات بھی ہیں, سیاسی, اور جو وقت کے امام بنے. جی.
ہر لائن کے، جی اور ہمارے زمانے کے، زیادہ دور نہیں گئے وہ، آج سے 100 سال کے اندر، اس میں اگر کوئی چیز آپ کامن نکالیں گے نا، کامن، تو اس کو میں نے مطالعہ کیا تو 2-4 کو چھوڑ کر جو بنیادی چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ یہ جو بچے جو لیڈر بنے ہیں، جنہوں نے معاشرے میں کام کیا، ان کے اوپر ان کے باپ کی تربیت تھی. واہ. باپ نے ان کو وقت دیا ہے. ہم تو کیا کہتے ہیں، ہوم ورک ملا اماں کریں گی. اچھا، ہمارے ہاں جو اسکولوں میں جو میٹنگیں ہوتی ہیں، یا پیرنٹس میٹنگ، تو لفظ تو پیرنٹس ہوتا ہے، لیکن وہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا پیرنٹس نہیں ہے، صرف ماؤں کو بلاتے ہیں. تو باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. باپ کا کام کیا، کتنی فیس ہو گئی، کیا ہو گیا، کتنے کے جو ہے نا کورس ہے، کتنے کے یونیفارم ہے، فلاں فلاں ایکس وائی زیڈ. تو قرآن کریم تو پہلے یہ کہہ رہا ہے. اچھا، پھر اگر آپ ڈاٹ پوائنٹ نکالیں نا، بالکل اولاد کو کیا کرنا ہے، باپ کو کیا کرنا ہے، تو چونکہ آپ کا سوال باپ سے متعلق ہے، جی تو باپ کے لیے سراسر حکم ہے نرمی ہی نرمی. نرمی، سختی میں بھی نرمی، سختی میں بھی یہ کیسے ممکن نرمی. ہوگا؟ بالکل ممکن ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب غصہ آئے نا تو اس وقت نہ نکالو، بعد میں مصنوعی غصہ کر کے اس بچے کی تربیت کرو. تو اب آپ کا غصہ کنٹرول ہوگا، انسان ہے، نفس حاوی ہو جاتا ہے. مصنوعی غصہ آپ کا اگر ہوگا تو آپ کا جو ہے نا غصہ قابو میں ہوگا. اس لیے ہمارے کہا تھا کوئی مسئلہ ہے تو بھائی تھوڑی دیر ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ شیطان غالب ہے، شیطان اندر گھوم رہا ہے، تو آدمی کا غصہ نکلے گا. ہمارے شیخ تھے، فرماتے تھے کہ یہ غصہ جو ہے نا ایک آگ ہے، اگر اس کو اس وقت پی لو گے نا، تمہارے اندر کے جو روحانی جو گندگیاں ہیں، جراثیم ہیں، وہ جو ہے نا جل جائیں گے، اور اگر اس کو منہ سے نکال دو گے تو سامنے آگ لگ جائے گی. تو سختی میں بھی نرمی، اصلاح کا انداز. اور جہاں تک مسئلہ بچوں کو مارنے کا ہے، تو بھائی بالکل جب چھوٹے ہیں، جی یعنی کہ 7 سال، تب تک تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ اجازت نہیں ہے کہ بالکل بھائی مارنے کا ہے نہیں، بھائی یہ تو معصوم بچہ ہے، یہ تو ابھی شرعی احکام کا مکلف بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جو عبادت دی اس کا مکلف نہیں ہے، آپ اس کو کسی اور بات پہ پٹائی کر رہے ہیں. خوب. اچھا مفتی صاحب، میں اسی بات کو آگے لے کے جاتا ہوں. عبدالرحمن صاحب، یہ کیونکہ ہم 1 سے 7 سال کے بچے کی طرف بھی آ گئے ہیں، بچوں کا اسکول میں ایڈمیشن کی بھی بات ظاہر ہے وہ تربیت میں ہی شامل ہے. ہم اس کو داخلہ کروا دیتے، کچھ اسکولز 2 سال کی عمر میں بھی بچے کو انڈکٹ کرتے ہیں، 2.5 سال کی عمر میں بھی کرتے ہیں. کیا یہ بچوں کی نشو و نما کے لیے ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں پھر آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا. ہمارے ہاں یہ رجحان کہ والدین اپنے اوپر سے آج کل بلا ٹالتے ہیں، اور اس میں سے ایک جو آپ کو اس کا کیا کہتے ہیں ریفلیکشن نظر آتا ہے، وہ ارلی ایڈمیشن ہے بچوں کا اسکول میں. لیکن اور بہت سارے رویوں میں آپ کو وہ چیز نظر آتی ہے. جیسے بچہ رو رہا ہے، چلو موبائل لگا دو. بچہ ضد کر رہا ہے، چلو دے دو. مطلب وہ جو ایک پین لینا، صبر لینا، اس چیز کو تحمل سے ہینڈل کرنا، وہ چیز اب والدین میں برداشت ختم ہو گئی ہے. اچھا، پہلے زمانے میں بھی برداشت نہیں تھی، لیکن وہ اپنی فرسٹریشن مار دھاڑ کر کے نکال لیتے تھے. لیکن آج کل چونکہ جج کیا جاتا ہے، مارا نہیں جاتا، تو بولتے ہیں یار کسی طرح یہ سر سے ہٹاؤ، یہ چک چک ہمیں نہیں چاہیے. اس کو موبائل دے دو، اس کو کھلونے دے دو، اس کو اسکول بھیج دو. آپ 2 سال کی بات کر رہے ہیں، آپ کراچی کے بڑے اسکولوں میں جائیں، پیدائش سے پہلے رجسٹریشن ہوتی ہے جناب. اس کے بعد آپ 1-2 سال میں جائیں گے، بولیں گے سلاٹ نہیں ہے، آپ بہت دیر سے آئے ہیں. تو آپ یہ تو پیدائش سے پہلے کی رجسٹریشن کی کہانی ہے. ہمارے یہاں جیسے ابھی شریعت کی بات چل رہی ہے کہ 7 سال کی عمر تک تو اس کو نماز بھی نہیں سکھانی. بچے کی جو رشتہ ہے، میں اسی ذیل میں ایک بات کروں گا. 3 رشتے ہوتے ہیں بچے کے والدین کے ساتھ. پہلا جو پیریڈ یا رشتہ کہلاتا ہے وہ ہے مربی کا، پرورش کرنے والے کا، کہ اس میں آپ اس کو جسٹ اپنے آپ سے مانوس کرتے ہیں. وہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ پرانے دور میں یا کسی پرانے بندے سے کہ اس کو ماؤں کے آنچل کی خوشبو، باپ کے جسم کی خوشبو، آج کے بچوں کو وہ چیز یاد نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اٹیچ ہی نہیں ہے نا. اب وہ اٹیچ 1 سے 7 سال تک کا جو حصہ ہوتا ہے، اس میں آپ نے اس کو اپنے آپ سے مانوس کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ سے قریب کرنا ہوتا ہے. وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ اس کے ہر لمحے کو کیا کہتے ہیں پروان چڑھتے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے وہ آج کل وہ مس کر دیا. ہم وہ 1 سے 7 سال کا حصہ اب 2 سال 2.5 سال میں اسکول میں ڈال دو. اچھا، پہلے یہ اس کو پرورش کرنے والا رشتہ ہوتا ہے. دوسرا جو رشتہ ہوتا ہے 7 سال سے لے کر اس کی بلوغت تک کا، اس کی ٹین ایج تک کا جو رشتہ ہوتا ہے، وہ ہے استاد کا. بحیثیت استاد والدین اس کے ساتھ رہتے ہیں. اس میں اس کو
اچھے بری حرام حلال یہ سب چیزیں حدود قیود بتاتے ہیں. اچھا اس کے بعد جب وہ بالغ ہوتا ہے, اب چونکہ بالغ ہوتا ہے خون گرم ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے ماں باپ کو تو کچھ آتا نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, وہاں پہ آپ اس کے ساتھ ضد نہیں کرتے, وہاں پہ آپ کا اس کے ساتھ دوست کا رشتہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ ہر طرح کی بات شیئر کر سکے, ہر طرح کی بات بتا سکے تاکہ آپ اس کو حل کر سکیں, اس کا جواب دے سکیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلے 2 رشتے تو مس کر دیتے ہیں, لیکن اب جب اولاد بڑی ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں دوست بن جائے. اب جب بنیاد ہی نہیں رکھی تو وہ دوست کیسے بنے گا آپ کا؟ اچھا جب وہ دوست نہیں بنتا تو آپ تو چلے کچھ نہ بھی بتائیں تو آس پاس بتانے والے سوشل میڈیا بہت کچھ ہے, اب وہ جیسے بتائیں گے تو اولاد نے بگڑنا ہی ہے. تو پھر ہم بولتے ہو یہ کیا, وہ اولاد کہاں چلی گئی؟ تو بات یہ کہ وہ جو 2 چیزیں تھی جس کا انہوں نے وقت کا ذکر کیا, 3 ہم اولاد کی مٹیریلسٹک نیڈ تو پوری کر رہے ہیں, مادی ضروریات, پیسہ دے رہے ہیں, کھانا دے رہے ہیں, کپڑے دے رہے ہیں, اچھا اس کو دے کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اولاد کی ضروریات پوری کر دی, لیکن جو اس کی ایموشنل نیڈز ہیں, جو پیار, توجہ, وقت, مٹیریلسٹک نیڈ کے اگینسٹ جو اس کے سامنے جو 3 اور نیڈز ہیں وہ ایموشنل ہیں, پیار, توجہ, وقت, وہ ہم نہیں دے رہے. اچھا جب وہ نہیں دے رہے تو اٹیچمنٹ نہیں ہو رہی, جب وہ اٹیچمنٹ نہیں ہو رہی تو وہ آپ سے دور ہی ہوگا. اور ابھی تک تو چونکہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو آپ کے بات بھی سن لیتا ہے, مان لیتا ہے, لیکن جہاں اس نے اپنے پر نکالے, جہاں اس کا پاؤں بڑا ہوا, جہاں اس کا قد نکلا, وہ آپ کے ہاتھ نہیں آنے والا. پھر بولتے ہیں وہ ہماری اولاد کو کیا ہو گیا, تو پتہ نہیں ہم نے کیا, ہم نے تو اتنا کچھ کیا پھر بھی ہماری نہیں سنتی. اچھا ہم جو اتنا کچھ کرتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا قصہ مختصر سناتا ہوں. میں اپنے اسکول میں ایک کنسلٹنسی پروگرام لانچ کیا تھا کسی زمانے میں. اس میں ہم نے یہ پیرنٹس کو بلا کے پوچھتے تھے کہ کچھ سوال پوچھتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو کتنا جانتے ہیں. مسئلہ ہے کہ ہم جانتے بھی نہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں, وہ کون سے سوالات ہیں؟ ضرور, بہت سارے سوال تھے. اچھا اس میں ایک سوال تھا کہ آپ کے بچے کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے. اچھا اس کی ماں پہلے 13-14 سال کا بچہ تھا, سوچتی رہی, بولا مجھے سمجھ نہیں آ رہا. تو میں نے بولا کس کلر کو دیکھ کے وہ خوش ہوتا ہے؟ بولا ہاں آپ نے صحیح بات کی. بولا پچھلے دنوں میں اس کے لیے ایک براؤن رنگ کی شرٹ لے کے آئی تو اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوا وہ کیا, اور لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ یہ کہ میں 6-7 کپڑے لے آئی لیکن اس میں براؤن رنگ کی شرٹ نہیں تھی, اس کو پسند نہیں آیا. تو مجھے دل میں ہوا کہ میں تو اتنے سارے کپڑے لے آئی ہوں لیکن اس کو پسند نہیں آ رہا, لیکن اتنے سارے کپڑوں کی جگہ ایک براؤن رنگ کی شرٹ اس کو پسند آ گئی. تو بات یہ کہ آپ اگلے کی کیئر اس کے حساب سے بھی نہیں کر رہے ہوتے. ہم اگلے کی کیئر تھوپتے ہیں اور تھوپنے کا دکھاوا کرتے ہیں, یار میں تمہاری اتنی کیئر کروں, یار اس کو پسند بھی تو آئے. اہم چیز ہے. اسی چیز کے اوپر مزید اس کو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. اولاد کی تربیت کے حوالے سے اور بھی کچھ ایسے سوالات ہیں میرے ذہن میں جن کو ایکسپلور کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم اولاد کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور خاص طور پہ اس پرفتن دور میں کہ جس میں ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں, نہ صرف ٹیکنالوجی کا, نہ صرف اس کا کہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے موبائلز میں جو چیزیں بچوں کو تربیت کرنے کے حوالے سے ہمارے لیے سپورٹیو بننی چاہیے تھیں, اب وہ ہمارے لیے مشکلات بھی سامنے لے کر آ رہی ہیں. ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسلامک اسکالر جناب مفتی سفیان بلند صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب, اب کیونکہ ظاہر ہے پروگرام وقت کم ہے ہمارے پاس اور ہمیں سب سم اپ کرنا ہے, تو آپ نے اسکول کی بات کو کور کر دیا. اب والدین کو بھی اس حوالے سے وقت دینے کی ضرورت ہے, والدین کی بھی تربیت کی ضرورت ہے, یہ تمام چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں. والدین کی ذمہ داری میں اسلامی تعلیمات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں جو کور ذمہ داری ہیں والدین کو یہ کام کرنے ہیں اپنی اولاد کے, یعنی فرام دی بگننگ, یعنی ہم شروع سے لے کے 1 سال کی عمر سے لے کے 18 سال بلوغت تک کی بات کریں تو وہ کون کون سے کام ہیں جو شریعت نے والدین کے اوپر لاگو کیے ہیں کہ لازمی کرنے ہیں آپ نے؟ دیکھیں اس میں دینی تعلیمات تو ویسے ہی لازم ہے نا, اس پہ تو بات آ بھی چکی ہے, لیکن میرا یہ سمجھنا ہے کہ بچپن سے بچے کی جس چیز کو والدین لے کے چلیں وہ 3 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس پہ توجہ ہوگی تو باقی سب چیزیں جو ہم کمیاں محسوس کر رہے ہیں نا اس معاشرے میں, بچوں میں آج کے جو کل بچے تھے آج بڑے ہو گئے ان میں کمیاں نظر آ رہی ہیں, اور آج کے جو بچوں میں جو کمیاں کل وہ بڑے ہوں گے ان میں نظر آئیں گی. تو میں سمجھتا ہوں 3 چیزوں پر والدین کی تربیت پہلے تو والدین کی ہونی چاہیے, ٹھیک, اور وہ اپنی اولاد کی کریں. ٹھیک, پہلی چیز ہے نفسیات. ٹھیک, بچوں کو نفسیات سکھانی چاہیے. نفسیات کیا ہے کہ بھائی آپ نے گھر میں
بڑے بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، چھوٹے بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پھپھی ہے، خالہ ہے، ہر ایک کی ایک جو ہے نا وہ ایک سائیکو ہوتی ہے پیچھے. ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں. اچھا آپ کو بچے کو یہ سمجھانا چاہیے بچپن سے. اچھا دیکھیں، گھر میں دادا دادی ہیں مثال ہے نا، اب آپ ساتھ رہتے ہیں، ان کی نفسیات یہ کہ ان کو شور نہیں چاہیے، یہ بچپن سے سکھانے کی چیز ہے. اب یہ جب تک بچے کے اندر یہ آپ بچپن سے پیدا نہیں کریں گے، اس کا شعور نہیں ہوگا. اچھا پھر اس میں والدین کی اپنی نفسیات ہیں. والدین کو پتہ ہے کہ بھئی اچھا قرآن کریم نے بھی یہ بات جو ذکر کی ہے پردے کے معاملے میں کہ کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں بچے والدین کے کمروں میں نہ جائیں. قرآن نے باقاعدہ وہ اوقات ذکر کیے. یہ سگی اولاد کی بات کی ہے. جی کہ ان اوقات میں وہاں نہ جائے کیونکہ یہ آرام کے وقت. اب یہ والدین کی ایک نفسیات ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر موقع کی نفسیات ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کیونکہ میرے والد صاحب ماہر نفسیات ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائیں. اچھا اب اس وقت سوشل میڈیا سے ہم جڑے ہوئے ہیں تو یہاں پر تو ایک ایسا ہجوم ہے کہ بس جس کو جی میں چاہا لکھ دیا، وہ معاشرے میں ایک تباہی جیسا مچ جاتی ہے فوراً. اچھا لکھنے والے کون ہیں؟ سارے ینگز ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کا قصور نہیں، لیکن جو اس طرح کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ یار میرے اس کرنے سے اس کا امپیکٹ دوسری طرف کیا پڑے گا. تو پہلی چیز میں سمجھتا ہوں نفسیات سکھانے کی ضرورت ہے. اور قرآن کریم نے اس پہ اشارہ کیا، انشکر للہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ انشکر للہ. ہم نے حضرت لقمان کو حکمت دی اور اس کا پہلا حکم تھا شکر کی کیفیت. اگر ڈاٹ انداز میں، چونکہ وقت تھوڑا ہے، اس کو میں نے جب ڈی کوڈ کیا شکر کو، تو یہ سمجھ میں آیا کہ انسان اگر نفسیاتی چیزوں کو سمجھ لے، یعنی نفسیات مختلف لوگوں کی، تو آدمی میں شکر کی کیفیت خود پیدا ہو جاتی ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے. نمبر 2 جو بچے کو سکھانی وہ ہے اخلاقیات، کہ میں نے کیسے پیش آنا ہے، رویے جس کو ہم کہتے ہیں. وہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ گھر میں آؤ تو چہرہ جو ہے نا وہ سڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے. منہ جو ہمارے کہتے ہیں نا ماشاء منہ بنا ہوا ہے، اس کا منہ بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اخلاقیات کیا؟ بچہ مسجد میں جا رہا ہے، بچہ اسکول میں جا رہا ہے، مدرسے میں جا رہا ہے، تعلیم گاہ میں جا رہا ہے، خاندان میں جا رہا ہے، تقریبات میں جا رہا ہے. کبھی ایسی جگہ جانا پڑتا ہے جہاں آپ کے مزاج کے لوگ نہیں ہیں. شریعت آپ کو اخلاق کیا سکھاتی؟ دیکھیں اسلام سے اوپر تو کوئی نہیں ہے نا. اسلام ہے تو سب کچھ ہے، کیونکہ آخری دین ہے، آخری جو ہے وہ تعلیم ہے. قرآن آخری کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، لہذا یہ اپڈیٹڈ ورژن ہے جو قیامت تک چلے گا. اس نے سب چیزیں سمجھائیں. تو اخلاقیات ایک بہت وسیع باب ہے جو عبادات میں بھی چلتا ہے، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں. یہی شعبے دیکھتے ہیں نا ہم، اور کون سا شعبہ ہے؟ تو ہر جگہ نماز کی بھی اخلاقیات ہیں، روزے کی بھی اخلاقیات ہیں، زکوٰۃ کی بھی ہیں، حج کی بھی ہیں. تو دوسری چیز اخلاقیات ہے. اور نمبر 3 چیز جس کا اب فقدان ہو رہا ہے، وہ ہم جو ہے وہ سیل فون اور آئی ٹی پہ تو لے گئے کسی حد تک، لیکن میں سمجھتا ہوں ہاتھ کی محنت ہے وہ ہے صلاحیتوں کا پیدا کرنا. ہم بچوں میں مہارتیں تو جو ہے نا پیدا نہیں ہیں، بچے کو الفاظ پہ لگایا ہوا ہے. بھائی بچپن سے آپ اب دیکھیں نا، کبھی ایسے حالات آتے ہیں لوگ باقاعدہ جاتے ہیں، بھئی ہم کیمپنگ کرنے جا رہے ہیں تو وہ وہاں پہ سارے کام کرتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں. لوگ جو جماعتوں میں جاتے ہیں وہاں جا کے سیکھتے ہیں. تو بھائی بچپن سے اس کو سکھایا نا، گھر کے اندر گھر کے کام، ہاتھ سے محنت کرنے کے اوپر مستقل حدیث میں فضائل وارد ہوئے ہیں. ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام خود کیا کرتے تھے. تو یہ 3 چیزیں یعنی نفسیات کا سکھانا، اخلاقیات کا سکھانا، صلاحیتوں کو اجاگر کرنا بچپن سے. ہمارے بعض حضرات مستقل جو شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، ہماری بیٹھک ہوتی ہے، کہتے ہیں کم از کم 3 اسکلز بچوں کے اندر ایسی ہوں کہ اگر اس کو کوئی کمائی کا ذریعہ نہ ہو نا، حلال کمائی کا، کہیں نہ جا سکے، اس کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، وہ اسکلز ایسی ہوں جو وہ اپنے آپ کو معاشرے کا ایک مثبت فرد، معتدل فرد ثابت کر سکے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اور اس میں اتنا اضافہ کروں گا کہ بھئی تعلیمی جو حوالے سے اگر گفتگو ہو، جو بھی ہمارا موضوع نہیں ہے، تو صرف بوجھ رکھوا دینا اور آ رہا ہے ہوم ورک کر رہا ہے، ٹیوشن جا رہا ہے، ہو رہا ہے، باقی کوئی بچے میں صلاحیت پیدا نہیں ہو رہی. اچھا اسی حوالے سے مفتی صاحب نے جو بات کی ہے نا، خاص طور پہ کہ دا وے وی ٹیچ چلڈرن، اور کیونکہ آپ کا اسکول سے تعلق ہے، تو اسکول میں بچوں کو کس طرح سے تربیت دی جائے. یعنی ایک تو رٹافیکیشن والی جو عام طور پہ روٹ لرننگ جو کہلاتی ہے کہ آپ بچے کو میمورائز کروا کے، یاد کروا کے، مار کے، ڈنڈے برسا کے اس کو جو ہے نا سب چیزیں اس کے دماغ میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس طریقے کی ٹیچنگ افیکٹو رہتی ہے بچوں کے لیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم نے تو اب وہ تعلیم تو اگر ہمارا تعلیمی نظام دیکھا جائے، بہت سارے بورڈز اب ایک تو بن گئے نا. ایک تو یکساں نظام تعلیمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے. اچھا جو ہمارے مختلف بورڈز ہیں
کچھ اچھے ہیں، ہر کسی میں خرابیاں خامیاں. جو ہمارا پرانا بورڈ ہے، اگر ہم کراچی سندھ کی بات کریں جو ہمارا ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، جو جس طریقے کا آپ اس میں نصاب دیکھتے ہیں بہت پرانا، ایک تو اپڈیٹڈ نہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہے. دنیا آئی پیڈ ٹیبلٹ پہ پہنچ گئی، وائرلیس پہ پہنچ گئی ہے، 5G پہ پہنچ گئی. ہم ابھی تک ماؤس کی بورڈ پڑھا رہے ہیں اس میں. اسی طرح اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ بہت سارے اسکولوں میں اب تو فن لینڈ دنیا میں تعلیم میں نمبر 1 پہ ہے. اس کی تعلیم جو ہے آئیڈیل مانی جاتی ہے. اگر ہم اسی کا مطالعہ کریں تو اصل نظام تعلیم وہ ہے. ہم نے تو یہاں ایک دوڑ لگائی ہوئی ہے نا، ہم تو گدھوں گھوڑوں کو آپس میں مقابلہ کرا رہے ہیں. ہم مختلف شخصیات کا آپس میں صرف ایک ہی دروازے سے کہ اس سے نکل جاؤ گے تو ٹھیک ہے، اور وہ رٹا مارنا، وہ ایگزام میں پاس کرنا، مطلب ایک کی اسکل ہے لکھنا، اچھا لکھنا یا رٹا مارنا، وہ تو اس سے نکل جائے گا. لیکن ایک جو سمجھ رہا ہے، اس کو شاید لکھنا اچھا نہیں آتا ہوگا، وہ اس کی لرننگ اسکل زیادہ اچھی ہوگی لیکن وہ اس سے نہیں نکل پائے گا. تو ہمارے یہاں سسٹم کا ایک بدلنے کا مسئلہ ہے. میں اختتامی بات میں جو مفتی صاحب نے بات کی، 3-4 چیزیں ہیں، میں اس کو اور سم اپ کرتا ہوں کہ جو اولاد کو ضرور سکھانی چاہیے. ایک تو والدین اولاد سے کھل کے ہر ایک چیز پہ بات کریں. اگر آپ قرآن کا اگر اسلوب دیکھیں نا، قرآن نے بچے پیدا ہونے کے سارے مراحل کو بیان کیا ہے کہ وہ نطفہ تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا بنا، پھر ایسا بنا. لیکن آج اگر ہم اپنے اولاد کی بات کریں، نیٹ پہ ایک کلک پہ سب مل جائے گا آپ کو نا. آپ نہیں بتا رہے، آپ کی قرآن بتا رہا ہے، آپ کا نیٹ بتا رہا ہے، صرف آپ نہیں بات کر رہے اپنے بچے سے، تو وہ اس کو جہاں سے جو انفارمیشن ملے گی پھر وہ ویسی لے گا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو یہ تو راستے سے بھٹک گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو آپ ایک تو مطلب آپ کا بچہ بالغ ہو رہا ہے، آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچے میں احساس پیدا کریں. اگر آپ کے بچے میں احساس ہوگا تو اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، وہ ہر ایک سے اس کے مطابق برتاؤ بھی کرے گا، وہ کمزوروں کا خیال بھی کرے گا، وہ معاشرے کے نچلے طبقے پر رحم بھی کرے گا، تو اس سے اس کی اخلاقیات بہتر ہوں گی اور بڑھاپے میں آپ کا سہارا بھی بنے گا. تیسری چیز جو ہے اس میں اعتماد پیدا کریں. اعتماد ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے پاس جیب میں کچھ بھی نہ ہو نا، اس کے پاس کوئی راستے بھی نہ ہو، لیکن اس کے پاس اعتماد ہے تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، کچھ بھی کر لے گا وہ. لیکن وہی بات ہے نا کہ مایوسی کفر ہے. وہ مایوسی آپ کی عدم اعتماد کی موجودگی کا نام ہے. آپ کے اندر جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو بس پھر آپ واقعی کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ اعتماد ایسی کنجی ہے کہ آپ مایوس حالات میں بھی کچھ بھی کرے آتے ہیں. چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نازک یا کمزور نہ بنائی. او میرے بچے نے یہ اٹھا لیا، او میرے بچہ اتنا وزن، او اتنا تھک گیا. ہم جس دور میں گزرے ہیں، ہم درختوں پہ بھی چڑھے ہیں، کھیلے کودے بھی ہیں، ہم نے باغ دوڑ بھی کی ہے، مطلب ہمیں مار مار کے گھر لانا پڑتا تھا، ہم تو گھر میں گھستے ہی نہیں تھے. آج کل کے بچوں کو گھر سے نکلتے نہیں ہیں. اب وہ یہی ہے کہ وہ اعصاب بھی مضبوط نہیں ہے تو دماغ بھی مضبوط نہیں ہے، وہ جسم متحرک نہیں ہے تو دماغ بھی سست ہوا ہوا ہے. تو وہ جسم اور دماغ کا ایک کنیکشن ہوتا ہے. جسم سخت ہوگا، سخت جان ہوگا، تو اعصاب سخت جان ہوں گے تو دماغ بھی سخت جان ہوگا. تو نازک بچے جب پروان چڑھتے ہیں، اور زندگی اونچ نیچ کا نام ہے نا، کبھی بھی زندگی میں اچھے حالات نہیں رہتے، اور کیا کہتے ہیں مسائب آ جاتے ہیں، تنگی آ جاتی ہے. تو اگر آپ کا بچہ سخت جان ہوگا، اس کو آنے والے وقت کے لیے تیار کریں. کوئی بھی حالات، آپ نے غزہ کا ذکر کیا، فلسطین کا ذکر کیا، برے حالات آ سکتے ہیں، معاشی حوالے سے بھی آ سکتے ہیں. تو اگر وہ سخت جان ہوگا سب سہ جائے گا. تو یہ 4 چیزیں آپ اگر اس میں پیدا کر دی تو وہ معاشرے کا ایک کارآمد فرد بن سکتا ہے. بہت خوب. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا، اور بہت ہی اچھی مفید باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. مفتی صاحب آپ کا بھی، عبدالرحمن صاحب آپ کا بھی. اور اسی کو سم اپ کرتے ہوئے میں 1-2 چیزیں خاص طور پہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ بچوں، جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ والدین کو بچوں کے ساتھ وقت دینے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں یہ وہ دنیا ہے کہ اب جیسے ہیومن ایولیوشن کی بات کی جاتی ہے، اب ہیومنس ایوالو کر گئے ہیں. اب ہمارے معاشرے میں، انسانی معاشرے میں تشدد کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. ایون تشدد، خود جو تشدد کر رہا ہوتا ہے اس کا بھی پیس آف مائنڈ برباد ہو چکا ہوتا ہے. تو دس از دی ٹائم، دس از دی ایرا ان وچ یو کانٹ، آپ اس کو تشدد کرنا، بچے کو پریشرائز کرنا، اس کے اوپر چلانا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا نہ صرف یہ کہ بچے کے اوپر نیگیٹو اثرات ہوں گے بلکہ آپ کی خود پیس آف مائنڈ برباد ہو جائے گا.
تو بچے کے ساتھ وقت گزاریں، بچے کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، یہ خود آپ کی ذہنی نشو یعنی آپ کی خود مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جس کو حلال تفریح کی بات کی جاتی ہے نا، اور انسان کو آج کل ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی مینٹل پیس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ کو اپنی مینٹل ہیلتھ کو مینٹین کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو اس کا ایک بہت اچھا ذریعہ اولاد کے ساتھ اچھا اور شفقت کے ساتھ آپ جو وقت گزارتے ہیں وہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کے اندر کتاب دوستی کا کلچر کریٹ کریں، تاکہ ان کی عادتیں فار ایگزامپل، کیونکہ علم وہ چیز ہے کہ جو انسان کو روشنی دکھاتی ہے، انسان کو ہدایت دیتی ہے، وہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے، اب کتاب دوستی کو تو دشمنی سمجھا جاتا ہے، جو زیادہ کتابیں پڑھتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ زیادہ کتابیں نہ پڑھو ورنہ تم پاگل ہو جاؤ گے۔ دس از دی کائنڈ آف رویہ جس کو ہمیں اسٹگمیٹائز کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ہمیں ریجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور کتاب دوستی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بچوں کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر اصلاح معاشرے کے حوالے سے خاص طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو جتنی بھی پرابلمس ہماری سوسائٹی میں ایمرج کر رہی ہیں، ہم فار ایگزامپل فزیکل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس اولاد کی تربیت کے لیے، بچوں کی ایکٹیویٹیز کے لیے اچھی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کلیکٹیو چیزوں میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتے۔ ہمارے محلے میں اگر پانی کا مسئلہ ہو جائے تو ہم ہر گھر میں انڈیویجول کنواں کھود دیتے ہیں، مگر ہم ساتھ مل کر پورے گلی محلہ مل کے کوئی ایک سلوشن کریٹ نہیں کرتا کہ محلے کے درمیان میں کوئی ایک کام کر لیا جائے۔ تو کلیکٹیو کام کرنے کی ضرورت ہے اصلاح معاشرے کی، اس سے زیادہ ضرورت پہلے کبھی نہیں تھی جو اب ضرورت ہے۔ نہ ہماری پارکس ہیں، نہ ہماری کوئی فیسلٹیز ہیں جہاں پہ ہم بچوں کو جا کے اچھی سیر و تفریح کر سکیں۔ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دیگر پرابلمز بھی ہمارے معاشرے میں سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین، یہ وہ کام ہے کہ جو ہمیں خاص طور پہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی ہمارے پروگرام کا آج مقصد بھی تھا۔ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ولید شیخ کو دیجیے اجازت۔